یہاں ہماری اکیڈمی میں ایک بریلوی مفتی نے فون کیا ایک دن، میں نام نہیں لیتا اسے مشہور کرنے کے لیے، چلے میں آپ کو اشارتاً بتا دیتا ہوں، وہ کیلے والا مفتی جو ہے، اس نے یہاں فون کیا، اس نے کہا جی کہ آپ کے انجینئر صاحب حدیثیں بیان کرتے ہیں۔ پہلے تو کافی دیر تک لگا رہا، میں نے کہا کس سے لگے ہوئے؟ اس نے جب آواز اونچی کی مجھے سمجھ آ گئی، میں نے کہا یہ تو عالم دین ہے، اور عالم دین ہم سے یہ پوچھ رہا ہے کہ جی وہ انجینئر صاحب نے ویڈیو میں بیان کیا ہے، اپنے پمفلٹ میں بھی انہوں نے لکھا ہے، نبی الاسلام کے اوپر جب بیماری کا غلبہ ہوا تو تکلیف کی وجہ سے بار بار اپنے چہرے سے چادر ہٹاتے تھے اور کہتے تھے لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاء مساجدا، اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر کہ انہوں نے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا۔ ساتھ ام عائشہ کے الفاظ ہیں کہ اگر ہمیں خطرہ نہ ہوتا کہ لوگ رسول اللہ کی قبر پہ سجدے شروع کر دیں گے تو ہم زائرین کی زیارت کے لیے اس قبر کو اوپن چھوڑ دیتے۔ تو یہ باقی الفاظ تو مل گئے ہیں، لیکن یہ جو الفاظ ہیں کہ حضور گھبراہٹ کی وجہ سے اپنے چہرے مبارک سے چادر ہٹاتے تھے، یہ تو بخاری مسلم میں موجود ہی نہیں ہے۔ تو یہ رسول اللہ پہ جھوٹ باندھا ہے آپ کے انجینئر صاحب نے، انہیں کہ رجوع کریں۔ جس کو تھوڑا بہت بھی علم حدیث ہے نا تو اسے یہ بات پتا ہے کہ بخاری مسلم جو پرنٹ ہو رہی ہے نا عربی میں، اس میں ہر حدیث کے اینڈ پہ نا اس حدیث کے جو باقی طرق ہیں نا ان کے نمبر بھی لکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ ایک جاہل آدمی بھی ڈھونڈ سکتا ہے جسے تھوڑا سا پتا ہے، اور ہمارا اسٹوڈنٹ ہے وہ جاہل تو رہے گا ہی، وہ تو مفتی کو بھی پیچھے چھوڑ جائے گا، لیکن علماء کو تو پتا ہوتا ہے۔ میرے پاس تو ریئل ٹائم وہاں عربی والی بخاری مسلم پڑھی تھی، میں نے کہا اس کو کہہ کے ذرا نمبر پڑھے، ہمیں تو پتا تھا، اس نے کہا جی پمفلٹ پہ یہ نمبر لکھا ہوا ہے، تو وہ پمفلٹ والا نمبر اس نے کہا کہ یہ دیکھو اس میں الفاظ کوئی نہیں ہے، تو میں نے کہا میں نے اس کو اشاروں سے کہا کہ اسے یہ بتاؤ یہ اینڈ پہ نا وہ نمبر لکھے ہوئے، تو اس نے پھر اس کو بتایا کہ اس کے اینڈ پہ آپ دیکھ رہے ہیں باقی طرق کے نمبر بھی لکھے ہوئے ہیں، کیا آپ نے وہ چیک کیے؟ کہتا نہیں، تو ان کا ان کو چیک کرو، چیک کیے تو اس میں الفاظ موجود تھے۔ تو ہم پہ فوراً الزام لگا دیتے ہیں کہ جی اے جناب کولوں گلا بیان کرتا ہے۔ تو ایک جگہ بعض اوقات آدھی حدیث ہوتی ہے، دوسری جگہ پوری ہوتی ہے، تو پتہ چل جاتا ہے اچھا یہ جوڑ کے تو وہ دونوں طرق ایک جگہ جمع ہوئے میں، تو بعض اوقات ہم بیان اسی طریقے سے مسلم شریف میں حدیث ہے وہ کہ ایک صحابی نے حضور کے سامنے کہہ دیا من یطع اللہ ورسولہ فقد رشد ومن یعصہما فقد غوی، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے وہ کامیاب ہو گیا، جس نے ان دونوں کی نافرمانی کی وہ بہک گیا۔ تو حضور نے فرمایا بئس الخطیب انت، کتنا برا خطیب ہے تو، تجھے چاہیے تھا کہ تو کہے ومن یعص اللہ ورسولہ فقد غوی، تو نے یہ دونوں کیوں کہا؟ حالانکہ لٹریچر میں کوئی خرابی نہیں تھی، وہ پہلے کہہ چکا تھا جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی وہ کامیاب ہوا، جس نے ان دونوں کی نافرمانی کی ناکام ہو گیا۔ اس نے آگے سے کوئی بہانہ نہیں کیا کہ میں آپ کو اللہ کا بندہ ہی مان رہا ہوں، غیر مستقل بذات مان رہا ہوں، آپ کا اختیار جو ہے وہ محدود مان رہا ہوں، نہیں، اس زمانے میں کہانیاں نہیں۔ لیکن یہ حدیث ابو داؤد میں ہے تو اس کے آگے بھی الفاظ ہیں قم اذهب، اٹھ نکل جا ادھر سے، اب یہ الفاظ مسلم میں نہیں ہے۔ تو اب میں جب کمبائنڈ کبھی کوئی حدیث بیان کروں گا تو میں سارا پورا سینیریو بیان کروں گا،